Now let's look at time flexibility strategy. جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹائم فلیکسیبلٹی کے اندر ہم یوٹیلائزیشن کو لیور کے طور پر یوز کرتے ہیں. دس اسٹریٹجی کین بی یوزڈ اگر مشین کیپیسٹی ایکسیس میں اویلیبل ہے. ورنہ کیا ہے کہ ورک فورس جو ہے دیٹ از اسٹیبل لائک ان لیول اسٹریٹجی. اس کے اندر ورک فورس ایک ہی لیول کی تھرو آؤٹ دا ٹائم پلاننگ ہورائزن رہتی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آتا. بٹ دا نمبر آف آورز ورکڈ وہ ویری کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے بتایا کہ اوور ٹائم اگر ڈیمانڈ زیادہ آ گئی ہے تو اس کے اندر ورکرز اوور ٹائم پرفارم کریں گے, اور اگر ڈیمانڈ کم ہے تو ورکر انڈر ٹائم پرفارم کریں گے. انڈر ٹائم کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا آئیڈل ٹائم, جس کے اندر ورکر کچھ نہیں کر رہا. 6 گھنٹے کے شفٹ ہے, اس میں سے اگین زیادہ ڈیمانڈ آ گئی, 10 گھنٹے اس نے کام کیا تو 2 گھنٹے اوور ٹائم ہو گیا. اسی طرح کم ڈیمانڈ آ گئی, اس نے کم کام کیا, 6 گھنٹے کام کیا, 2 گھنٹے انڈر ٹائم ہو گیا. سو اس اسٹریٹجی کے اندر ہم ٹائم اور آپ کہہ لیں کہ نمبر آف آورز جو ہے وہ ویری کرتے ہیں, اور اس کے بیسس پر ہم ڈیمانڈ کو میٹ کرتے ہیں. اس میں انوینٹری نہیں ہوتی بلکہ ٹائم مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر مینیج پروڈکشن کیا کہتے ہیں, جو لیوز وغیرہ ہیں اس کو بھی مینیج کیا جاتا ہے اسی بیسس کے اوپر. فلیکسیبل ورک شیڈیول اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جو ورک فورس ہے وہ بھی فلیکسیبل ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وچ از بیسیکلی جو ہمارے ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کے اندر یوزلی ورک فورس جو ہے وہ ایک ہی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سسٹمز کے اندر ہم فلیکسیبل ورک فورس اتنا نہیں استعمال کرتے. ہاں, جاپنیز سسٹم کے اندر دے ٹارگیٹ فلیکسیبل ورک فورس, اور ان کو وہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. ادھر فلیکسیبل ورک فورس اتنی نہیں رکھی جاتی ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ میں, جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز ہے, ان کے اندر یوزلی لیبر یونینز کی وجہ سے وہ عام طور پر ایک ہی جاب کے لیے ایک ورکر کو ہائر کیا جاتا ہے, اور وہ دوسرے کانٹریکٹ میں وہ دوسرا جاب پرفارم نہیں کرتا. یہ لیبر یونین کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. بٹ تو اس کی وجہ سے فلیکسیبل ورک فورس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اس اسٹریٹجی میں. بٹ دا تھنگ از کہ اگین ادھر جو مورل کا جو پرابلمز ہیں وہ اوائڈ کیا جا سکتے ہیں, کیونکہ ورک فورس اگین اسٹیبل ہے. ورک فورس کو جاب سیکورٹی کا پرابلم نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ ٹوٹل پلاننگ ہورائزن کے اندر دے آر دیئر, دے ول بی ورکنگ. سو اس کا جو ایک وہ ہے جاب سیکورٹی کی وجہ سے جو مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے, مورائل وہ ان کا انٹیکٹ رہتا ہے, ان کی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس اسٹریٹجی کے اندر انوینٹری لیول جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے, جو بھی فورکاسٹ ہے, ایکچولی اتنا ہی پروڈیوس کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کے اندر اوور ٹائم کے اندر پروڈکشن کر کر اس ڈیمانڈ کو میٹ کیا جائے گا. ڈیمانڈ کم ہوگی تو آئیڈل ٹائم کو یوز کر کر اس ڈیمانڈ کو میٹ کیا جائے گا. اس ڈیمانڈ سے زیادہ پروڈیوس نہیں کیا جاتا. یہ پیور اسٹریٹجی کے اندر. ہاں, مکس اسٹریٹجی کے اندر اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر پھر انوینٹری بلڈ بھی ہوگی مکس اسٹریٹجی میں, اور اوور ٹائم بھی یوز ہوگی. سو وہ مکس اسٹریٹجی ہے. بٹ پیور اسٹریٹجی اگر ہم لیں ٹائم فلیکسیبلٹی کی, تو اس کے اندر صرف اور صرف ٹائم ویری کرے گا. اس میں انوینٹری بلڈ اپ نہیں ہوگی, اس کے اندر ہائرنگ لے آف نہیں ہوگی, جو کہ جیسے ہائرنگ لے آف کے ہم آگے دیکھیں گے چیز اسٹریٹجی کے اندر. تو اس کے اندر یہ جو
انوینٹری ہے وہ زیرو ہوگی، اور یوٹیلائزیشن کیونکہ کبھی یہ کم یوٹیلائز ہوگا تو اس کی وجہ سے ذرا یوٹیلائزیشن بھی لوور سائڈ پہ چلی جائے گی. یہ جو اسٹریٹجی ہے دس شوڈ بی یوزڈ ویئر انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ آر ہائی، اینڈ بیسیکلی جو کیپیسٹی کو یوز کر رہے ہیں، جو کیپیسٹی ہے وہ از ریلیٹیولی ان ایکسپینسو. اس کیس کے اندر یس وی کین یوز دس اسٹریٹجی اینڈ اٹ ول پرفارم، اٹ ول گیو اس بیٹر ریزلٹ دین لیول اسٹریٹجی جو کہ ہم نے اس سے پہلے کی ہے.